الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج 20ویں پارے کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل سے مشرکین کی تردید کی اور ایک ہی بات سمجھائی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے فرمایا مشرکین اصل میں اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، خالق رازق مالک، لیکن وہ یہ کہتے تھے پیدا تو کائنات کو اللہ نے کیا ہے مگر انتظام کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسرے معبودوں کو سونپا ہوا ہے، لہذا وہ کہتے تھے ان معبودوں کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کائنات میں مختلف قسم کی رنگ رنگیلیاں یعنی سرسبز باغات، متحرک زمین پر مضبوط پہاڑوں کو گاڑنا، خوشخبری لانے والی ہواؤں کو بھیجنا، دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کرنا، بے قرار آدمی کی پکار پر اس کی تکلیف کو دور کرنا، ابتداء پیدا کر کے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، آسمان و زمین سے روزی دینا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر عبادت کے لائق اور مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ پہلے رکوع میں ہی دلائل قدرت۔ پھر اگلا مضمون ہے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل دعوت سے کفار نہ مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، غم زدہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو سنانا آپ کے ذمہ ہے، آپ سنا تو سکتے ہیں لیکن منوا نہیں سکتے، آپ کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نہ ماننے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح قبر پر آپ کسی مردے کو سنا دیں تو سنا بھی دے تو وہ آپ کی بات قبول نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ اگر بات سنے اور قبول نہ کر دے تو یہ مردوں کی طرح ہے، یہ مردے ہیں، ان کا دل مردہ ہے، یہ دل کے مردے ہیں۔ تو اس آیت میں زندہ کفار کو مردوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے نفع نہ اٹھانے میں، کہ جیسے مردے نفع نہیں اٹھا سکتے اسی طریقے سے یہ کافر بھی مردوں کی طرح ہے، یہ بھی نفع اٹھا نہیں سکتے، نہ حق بات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو زندہ فرمائے، مردہ دل سے ہمیں بچائے۔ دل
मुर्दा दिल नहीं है, दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्द कोहन का चारा। अपने दिलों को जिंदा करने की जरूरत है। दिल मुर्दा हो, चलता फिरता इंसान भी मुर्दा ही कहलाता है। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मातलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बा, मिसाल उसकी जो अपने रब को याद करता है, वल्लज़ी ला यज़कुरु, और उसकी जो अपने रब को याद नहीं करता, जिंदा और मुर्दा की तरह है। अल्लाह को याद करने वाला जिंदा है और अल्लाह को याद ना करने वाला मुर्दा है। आगे अलामत क़यामत, क़यामत की एक अलामत का तज़किरा किया, दाब्बतुल अर्ज़, उसको कहते हैं दाब्बतुल अर्ज़। तो क़यामत के करीब जमीन से एक जानवर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा। तो कल्लिमुहुम, ये आखिरी अलामत है क़यामत में से एक अलामत है कि अल्लाह ताला एक अजीब खिलकत, अजीब तरह का एक जानवर जमीन से पैदा फरमाएंगे। वो जानवर लोगों से बोलेगा, लोगों से बात करेगा जैसे इंसान बात करते हैं। ये हमारी सूरतुन नम्ल मुकम्मल हुई। इसी बारे में अगली सूरत है सूरतुल क़सस। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान है। आपकी रिसालत पर होने वाले इतराज़ात के जवाबात दिए गए हैं और सूरत के आगाज से लेकर आयत नंबर 43 तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम के इब्तदाई हालात और वाक़यात बयान हो रहे हैं। असल में फिरौन को न किसी नजूमी ने यह कह दिया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरा होगा, इसलिए फिरौन ने बच्चों के कत्ल का हुक्म दे दिया। उधर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में डाला कि तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए तो उसे दूध पिलाती रहना, जब कोई खतरा महसूस हो तो उस बच्चे को दरिया में डाल देना और डरना मत, ना गमज़दा होना। हम उस बच्चे को तुम्हारे पास जरूर भी जरूर पहुंचाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। अल्लाह ताला ने ये तसल्ली दी मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को कि आपका बच्चा आपकी गोद में पलेगा, इससे आपकी आंखें ठंडी होंगी, ये कत्ल नहीं होगा। चुनांचे वालिदा ने संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के पास पहुंच गया। फिरौन ने के लोगों ने उसे उठाकर फिरौन के पास पहुंचा दिया। फिरौन की बीवी आसिया सलावतुल्लाह अलैहा ने उसे आमादा कर लिया कि इसे हम अपना बेटा बनाकर पालते हैं, और देखते ही कहने लगी कुर्रतु ऐन ली वलक, ये मेरी भी आंखों की ठंडक है और आपकी भी आंखों की ठंडक है। लेकिन फिरौन कहने लगा नहीं, तेरी आंखों की ठंडक होगी, मेरी आंखों की ठंडक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस लफ्ज कहने से ही हजरत आसिया को ईमान की दौलत से बाद में माला माल कर दिया। तो नेक लोगों को देखने से और ये कहने से कि हमारी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह ताला खाली सीना ईमान से भर देते हैं। तो जिस सीने में ईमान होगा तो वो ईमान कितना मुनव्वर और महफूज हो जाएगा। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा, अगर यहाँ फिरऔन भी कह देता कि मेरी भी आंखों की ठंडक है, तो उसने क्योंकि इनकार, उसने कहा तो मेरी आंखों की ठंडक नहीं है, अगर वो इकरार कर लेता तो अल्लाह फिरौन को भी ईमान की दौलत से माला माल कर देता। फिर जब दूध पिलाने का मसला पेश आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत का भी दूध न पिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की तजवीज के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को दूध पिलाने के लिए बुलाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का दूध कबूल फरमाया। इस तरीके से अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा के पास दोबारा लौटा दिया गया। फिर एक जगह ये वाक़या पेश आया कि एक फिरौनी, उसको किप्ती भी कहते हैं, किप्ती और इसराइली का झगड़ा हो रहा था।
تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے وہ جو اسرائیلی تھا اس کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے قبطی کو ایک مکہ مارا. وہ نبی کا مکہ تھا تو وہ برداشت نہ کر سکا، مر گیا. کیونکہ ایک نبی کے اندر نا 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، تو ایک مکہ لگا تو اس کا تو کام ہی تمام ہو گیا. اگلے دن پھر واقعہ پیش آیا، وہ اسرائیلی پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل بھی تم لڑ رہے تھے، آج بھی تم لڑ رہے ہو، مجھے لگتا ہے شرارتی تم ہی ہو. لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس کی مدد کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ڈر گیا. وہ سمجھا کہ اب میری خیر نہیں، میرے پر کہیں حملہ ہو رہا ہے. تو وہ کہنے لگا کل بھی آپ نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے وہ راز کھل گیا کہ وہ جو قبطی مرا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ راز جب کھلا آپ پریشان ہوئے. تو ایک خیر خواہ کے طور پر ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے متعلق قتل کے مشورے کر رہے فرعونی، تو وہ آپ کو کہیں قتل نہ کر دے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، لہٰذا آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اس کی طرف چل پڑے اور فرمایا امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا. جب مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. 2 بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. انہوں نے گھر جا کے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا، کیونکہ وہ بچیاں جلدی پہنچ گئی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جلدی آنے کا سبب پوچھا کہ تم جلدی کیوں آئی ہو آج. تو اپنے بچوں کی گہری نگرانی رکھنا، کڑی نگرانی رکھنا کہ بچے ٹائم پہ گھر آ رہے ہیں یا دیر سے آ رہے ہیں، خصوصاً بچوں کے اوقات نوٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم جلدی اس لیے آئی ہیں کہ کوئی نوجوان اللہ والا کوئی آیا تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہماری بکریوں کو جو ہے جلدی پانی پلا دیا، ہم جلدی آ گئی ہیں. شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی بلانے کے لیے آئی، سبحان اللہ، اللہ نے ان کی چال کا تذکرہ کیا کہ ان کی چال میں بھی حیا تھا. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، کہ وہ بچی چلتی ہوئی آئی تو اس کی چال میں بھی حیا تھا. بتائیں جس کی چال میں بھی حیا ہو تو اس کے کردار میں کتنا حیا ہوگا. یہ حیا اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے شریف پردہ کرنے والی عورتیں اللہ کی محبوب بندی بن کر زندگی گزارتی ہیں. چنانچہ کتابوں میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی، وہاں سے ایک نوجوان گزرا اور وہ اونٹ پہ نا اس کے ساتھ کوئی سوار بھی تھی. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، سارے باہر نکلے ہوئے ہیں، میدان میں دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اس نے کہا اچھا. وہ سیدھا گیا اور اپنی ماں کا جو ہے وہ دوپٹہ جو تھا اس کو پکڑا، ایسے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. فوراً دعا قبول ہوئی اور فوراً بارش ہو گئی. پاک دامن عورت کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور اللہ فوراً دعا قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے شریف پردہ کرنے والی یہ اللہ کی مقبول اور محبوب بندیاں بن کر زندگی گزارتے ہیں. جب شعیب علیہ السلام بات لمبی ہو جاتی ہے، جب شعیب علیہ السلام کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام تو آپ کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے یہ درخواست کی کہ ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، کیونکہ یہ بہترین اجیر ہے اور بہترین اجیر وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو. تو
शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें कैसे पता चला कि ये ताकतवर भी है, अमानतदार भी है? फरमाया ताकतवर तो यूं है कि इन्होंने पानी निकाला तो जल्दी पानी निकाल लिया, जो कई बंदे भी नहीं निकाल सकते थे अकेले इन्होंने निकाल लिया, तो यूं ताकतवर है। और अमानतदार तो ऐसे हैं जब चलकर हमारे साथ आए हैं तो एक मर्तबा चेहरे पे नजर तो दूर की बात है, गैर महरम के कपड़ों पे भी नजर न पड़े। ये है असल पर्दा, ये है असल तकवा कि गैर महरम के कपड़ों पे भी नजर ना पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता भी नहीं देखा हुआ था, फिर भी ये तरीका तय हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आगे चलूंगा, तुम पीछे चलना। हालांकि रास्ते का पता नहीं है, रास्ते का पता तो उन बच्चियों को था, उनका तो अपना घर था, इसलिए ताकि मैं अगर पीछे चलूंगा तुम आगे चलोगी, तुम्हारे पर मेरी नजर पड़ेगी, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे कपड़ों पर भी मेरी नजर पड़े। ये है नबी का तकवा। फरमाया जब रास्ते पे चलेंगे, जब मुड़ना होगा किसी तरफ तो आपने आवाज नहीं देनी ताकि गैर महरम की आवाज कानों में ना पड़े। फरमाया जिस तरफ जाना होगा उस तरफ तुम बट्टा जो है कह ले वो फेंकना, मैं उस तरफ खुद बहुत मुड़ पड़ूंगा ताकि गैर महरम की आवाज भी कानों में ना पड़े। तो जब इस तरीके से गए तो बच्ची ने कहा ना कि अमीन भी है, कवि भी है, अमीन भी है। फिर मुआहदा हुआ और निकाह की पेशकश की। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खुद पेशकश की, बच्ची वाले ने तवज्जो करें कि मैं इन दो बच्चियों में से एक का आपसे निकाह कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप 8 साल तक मेरे पास काम करें, और अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपका मामला है, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों बातों यानी निकाह और मुआहदा उजरत को कबूल कर लिया और फरमाया 8-10 में से मैं जो सी भी पूरी करूं मेरी मर्जी होगी, मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। अब यहाँ एक अहम नुक्ता समझेंगे, ये निकाह की पेशकश लड़की वाले ने की है या लड़के वालों ने की है? लड़की वाले ने। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम लड़की के बाप है, उन्होंने निकाह की पेशकश की है। हमारे मुआशरे में लड़के वाले लड़की वालों से जाकर रिश्ता मांगते हैं और इस चीज को मुआशरे में कोई ऐब नहीं समझा जाता, जी लड़के वाले रिश्ता मांगे। लेकिन अगर कोई लड़की वाला खुद लड़के वालों से अपनी लड़की की बात करता है रिश्ते की, तो लोग मुआशरे में उसे ऐब समझते हैं और माज़अल्लाह अजीब अजीब जुमले, यार इनकी बच्ची को तो कोई लेता नहीं था, और नहीं भाई ये देखे वक्त के नबी हैं और वो अपनी बच्ची का रिश्ता खुद पेश कर रहे हैं। तो उलमा ने नुक्ता लिखा, शरीयत की रूह से अगर लड़की वाले भी लड़के वालों को रिश्ते का पैगाम दे तो कोई ऐब नहीं है, बल्कि अगर कभी नेक और दीनदार लड़का मिल जाए तो लड़की वालों के लिए ऐसे लड़के को अपना दामाद बनाने के लिए पहल करना मुस्तहसन है, कोई ऐब नहीं है। जैसे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि ऐसा नौजवान मिल रहा है जो कवि भी है, अमीन भी है, तो उन्होंने रिश्ते देने में पहल की। ये हमारे माशरे में एक गलत रिवाज बन गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र से वापसी हुई और अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। तो बीवी को लेकर मिस्र वापस रवाना हुए। रात ठंडी थी, अंधेरी थी और बीवी भी उम्मीद से थी, उनको दर्द से शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास चकमाक था कि पत्थर को पत्थर मारते तो आग निकलती, लेकिन इस दफा कोशिश के बावजूद भी आग ना निकली। आपने दूर से देखा कि एक जगह आग है, तो बीवी को बताकर आग लेने के लिए चले गए। जब वहां पहुंचे तो आग नहीं बल्कि तजल्ली इलाही थी जिससे दरख्त चमक रहा था। तो देखें बीवी की खिदमत में भी बड़ी बड़ी नेमतें मिल जाती हैं। हाँ ना, ये ना हो कि औरतें कहना हमेशा औरतों को रगड़ा लगता है। देखिए हम ऐसे फजाइल भी अपने बयानों में मर्दों के आगे करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बीवी की तकलीफ दूर करने के लिए आग लेने को गए
بیوی کی خدمت اور بیوی کی تکلیف کو محسوس کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا۔ تو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ اس لیے بیوی کی خدمت کرنے میں کبھی تانا نہ دیا کریں۔ بعض مائیں جو ہوتی ہیں نا، ان کا بیٹا ان کی جتنی خدمت کر لے تو خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا فرمانبردار ہے، اور تھوڑی سی بیوی کی خدمت کرے گا رن مرید ہے۔ رن مرید نہیں ہے، قدردان ہے، قدردان ہے۔ قدردان ہونا اور ہے، رن مرید ہونا اور بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مقدس وادی میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور معجزات بھی عطا فرمائے۔ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا معاون بنوا لیا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا اتنی تفصیل سے واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، یہ واقعہ بیان کر دینا ہی آپ کی نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اپنے نبیوں پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر بھی ایمان لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اپنے مذہب دین موسوی، دین عیسوی کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اسلام اختیار کرنے اور اپنے لوگوں کی تکلیف دہ باتیں سن کر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ان حالات میں علماء نے لکھا نا کہ جو بندہ ایک سنت کو بھی زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ شہید تو ایک دفعہ شہید ہوتا ہے، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے ایک دفعہ ہی ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ہوتی بھی نہیں بعض اوقات کو، لیکن جو سنت کے اوپر عمل کرتا ہے ساری زندگی لوگ اس کو تانا دیتے رہتے ہیں، تو وہ جو ہے سنت کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ داڑھی رکھنے پہ 100 شہید کا ثواب، شلوار تخلو سے اوپر رکھنے پہ 100 شہید کا ثواب، مسواک کی پابندی کرنے پہ 100 شہید کا ثواب، اور صحیح پردہ کرنے پہ بھی 100 شہید کا ثواب۔ کیونکہ اس سنت کو چھوڑ دیا گیا نا، یہ عورتوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا مسئلہ یہ سمجھایا مختار کل صرف اللہ ہے، سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ کر ہدایت پا جائیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا، لیکن ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تھی، اور ہدایت دینے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ پھر قارون کا قصہ بیان فرمایا اور اس کا انجام۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بعض روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چچا کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد اتنا زیادہ مال تھا اس کے خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے۔ یہ فرعون کا خاص آدمی تھا اور بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے نگران مقرر تھا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے تسلط سے نکل آئے تو یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ آیا تھا۔ اسے اپنے سامان اور مال و جائیداد پر بہت ناز تھا۔ یہ اونٹوں پر مال لاد کر نکلتا اور فخر و تکبر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے اپنے فن سے کمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قارون کو اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا۔
نقطہ یہ ہے ہمارے لیے، ہمیشہ کسی کے مال پیسے پر رشک نہ کیا کریں، کسی کے مال پیسے پر رشک نہ کیا کریں۔ رشک کرنا ہے نا تو دین پر اور علم پر رشک کیا کریں۔ جب فرعون قارون نکلا نا اپنی شان و شوکت جاہو کے ساتھ، تو جو دنیا دار لوگ تھے نا وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی ایسے ملتا جیسے قارون کو ملا ہوا ہے۔ آج ہر بندہ مالدار بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو جو علم والے تھے انہوں نے کہا نہیں، وَإِلَكُمْ ثواب اللہ، تمہارا ستیہ ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ یہ قارون کا مال و دولت کیا ہے؟ اللہ کا بدلہ بہتر ہے اس سے اس بندے کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ ہمیشہ رشک کرنا ہے تو دینی نعمت پر کرے، دنیاوی نعمت پر نہ کیا کرے۔ بات اگلا ایک وعدہ خداوندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے تو مقام جحفہ پر پہنچے جو مدینہ کے راستے کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے راستے پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ اور وطن یاد آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیت اللہ مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں، مجھے یہاں کے لوگ یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر اترے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ کے نبی جس اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو مکہ دوبارہ بلائے گا، اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ آپ فتح مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے 8 ہجری میں۔ اگلی سورت ہے سورت العنکبوت۔ عنکبوت مکری کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں مکری کا ذکر کر کے مشرکین کو مکری کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور ان کے معبودوں کو بھی، جیسے وہ کمزور گھر بنا کر اس پر بھروسہ کرتی ہے اسی طرح مشرکین بھی غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے مکری کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ عنکبوت۔ اس سورت میں توحید، رسالت، قیامت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، گزشتہ اقوام کے واقعات ذکر کر کے اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اہل ایمان پر پہلے آزمائشیں آتی ہیں پھر آسانیاں آتی ہیں، والدین کی اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے ایک اصول بیان فرمایا۔ اگر مومنین اور کسی جگہ دین پر چلنا اور عمل کرنا مشکل ہو تو ہجرت کا حکم دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے آزمائش آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں لیکن وہ عارضی ہوتی ہیں، اور اللہ کا یہ اصول ہے ایک تکلیف کے ساتھ 2 آسانیاں پکی ہیں۔ جس کو بھی ایک تکلیف پہنچے گی اس کے بدلے میں اللہ کتنی آسانیاں دیں گے؟ 2 آسانیاں۔ لیکن انسان طبعاً کیونکہ ناشکر ہے اس کی نظر تکلیف کی طرف جاتی ہے، آسانی کی طرف نہیں جاتی۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، کہ جب تمہارے پر مصیبتوں کا انبار لگ جائے، مصیبتیں زیادہ ہو جائیں، پھر الم نشرح میں غور کرو۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، جب تم سوچو گے تو تمہیں خوشی ہوگی۔ ویسے بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ گھبرایا نہ کر، یہ تکلیف بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ بولے کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر تو فرماتے ہیں تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ غم بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، تیرے عشق میں وہ مقام آئے، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ ہمیں اللہ سے ایسی محبت ہو جائے کہ ہماری عشق پہ اللہ کو ناز ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک،
دین اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اولاد اسلام لے آتی لیکن والدین کفر پر ضد رہتے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست اصول عطا فرمایا کہ والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری، ان سے حسن سلوک تو کرو، لیکن اگر وہ کفر اور شرک کا حکم دے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، شریعت کے خلاف والدین کی بات بھی نہیں ماننی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں چلے گی۔ پھر یہ بھی فرمایا آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے خود نیک بننے کی بڑی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ساڈا پیر سانو دھکا دینا تو سیدھا جہنم میں اور پیرا سارا تو دھکے کام نہیں آنے، خود نیک بننا ضروری ہے، اپنا عمل کام آئے گا، اپنا، کوئی کسی کا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو انبیاء سفارش کریں گے، علماء حفاظ وہ بھی اسی کی کریں گے نا جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے 950 سال جو ہے اپنی قوم کو تبلیغ کی، پھر سابقہ امتوں کا انجام بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ان کی تکذیب کی وجہ سے۔ قوم عاد، قوم سمود، قارون، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، ان سب کا تذکرہ فرمایا اور مکہ والوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ مشرک کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح مکڑی جالا تن کر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے، اسی طرح مشرک بھی حقیقی خدا بندے قدوس کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو اپنا رکھوالا بنا لیتا ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اسی طرح معبودان باطلہ بھی بے بس اور لاچار ہوتے ہیں اور کفار کو وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پارہ نمبر 21۔ اس کے شروع میں یہ فرمایا جو بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، مبلغ حضرات، داعی حضرات، ان کو 2 چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ کتنی چیزوں کا اہتمام؟ 2 چیزوں کا۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت، جتنی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے واعظ، نصیحت، تبلیغ، تقریر میں اللہ تعالیٰ اتنا اثر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے نماز کا اہتمام۔ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ فرمایا نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ منکر ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے پر دلیل شرعی ہو، اور فحشاء یا فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھے۔ بعض اوقات بندہ نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی نہیں چھوڑتا، تو آیت کا یہ معنی نہیں کہ نماز بندے سے اس کے گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ روکنا اور ہے، چھڑوانا اور ہے۔ نماز پورے آداب کے ساتھ ہو تو پھر گناہوں سے انسان کو روکتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے علماء یوں دیتے ہیں، دیکھیں برائی بے حیائی یہ بیماری ہے اور اس کا علاج ہے نماز۔ اب جب تک دوائی کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال نہ کرے اس وقت تک دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ تو نماز کو اللہ کی ہدایات کے مطابق پڑھیں گے تو نماز فائدہ دے گی اور بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ ڈاکٹر کے 3 دن دوائی کھانی اور 1 دن کھا کے بیٹھ گئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کے دودھ کے ساتھ دوائی لیں گے، پانی کے ساتھ لے لیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہی ہوگا جب جو ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ اس لیے نماز ساری زندگی پڑھنی ہے اور جیسے حکم ہے ویسے پڑھیں تو نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وہ کیسے روکتی ہے؟ صرف اتنا ہے
کہ انسان نماز کی حقیقت پہ غور کرتا جائے. دیکھیں نماز میں انسان کا ہر عضو پابند ہے، تو نماز کے بعد بھی ہم ہر عضو کو پابند کر لیں تو گناہوں سے پاکیزہ زندگی مل جائے گی. اب قیام میں ہیں، کھڑے ہیں نماز میں، تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ یہ آپ کو بازی بتاتی ہوں گی. نماز کا جب طریقہ تو نگاہ سجدے والی جگہ پہ رکھنی ہے. اب نگاہ پابند ہے کہ نہیں؟ نگاہ قیام میں بھی پابند ہے، رکوع میں بھی پابند ہے، سجدے میں بھی پابند ہے، اتحیات کے قاعدے میں بیٹھے تب بھی پابند ہے، حتیٰ کہ سلام پھیرتے وقت بھی نگاہ پابند ہے. تو یہی بندہ سوچ لے نماز میں بھی میری نگاہ اللہ کی پابند ہے اور نماز کے بعد بھی پابند ہے، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھے، تو بتائیں آنکھوں کے گناہوں سے بچ جائیں گے نہیں بچ جائیں گے؟ بچ جائیں گے. زبان بھی پابند ہے نماز میں. اگر قیام میں کوئی کھڑا ہے یا کوئی اللہ کی بندی قیام میں کھڑی ہے، قیام کر رہی نماز میں، وہ الحمد کی بجائے اتحیات پڑھ دے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کوئی دنیاوی لفظ تو نہیں بولا، اللہ کی تعریف بھی کی ہے، لیکن نہیں، زبان یہاں پابند ہے. جو پڑھنے کا حکم دیا ہے وہی پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھنے کا حکم ہے یہاں نہیں کرنا. کریں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو اسی طرح بندہ سوچ لے کہ میری زبان بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، نماز میں بھی پابند ہے، نماز کے باہر بھی پابند ہے، تو گناہوں زبان کے گناہوں سے حفاظت. اسی طریقے سے ہاتھ پابند ہے، قیام میں کیسے ہاتھ رکھنے ہیں، رکوع میں کیسے رکھنے ہیں، سجدے میں کیسے رکھنے ہیں، ہر ایک رکن کا الگ طریقہ ہے، تو ہاتھ بھی پابند ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو پاؤں بھی پابند ہے. اس طریقے سے سارے اعضاء ہمارے پابند ہیں. دماغ میں بھی قصداً جان بوجھ کے غلط خیال نہیں لانا. غیر اختیاری وساوس آ جائے تو اور بات ہے، جان بوجھ کے خیال لانے پہ پابندی ہے تو دماغ بھی ہمارا پابند ہے. تو اس طریقے سے بندہ سوچے کہ ہر عضو میرا پابند ہے. جیسے نماز پہ پابند ہے، نماز کے علاوہ میں بھی پابند ہے، تو تقویٰ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. پھر یہاں فرمایا کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے. معزز خواتین، اس رمضان المبارک میں بھی اور ان محافل میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی یاد والی بن جائے. اللہ کی یاد یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے. ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد کا مرکز بن جائے. اللہ وہ دل دے جو تیری یاد کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیری یاد کا گھر ہو، دائم رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. ایسا دل ہو کہ اللہ کی یاد کا گھر ہو، ہر وقت اللہ کی نظر ہمارے دل پہ ہو. اللہ وہ دل دے جو تیری یاد کا گھر ہو، دائم رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. اللہ وہ دل دے، اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہے اس کا، محشر کا دشور ہو تو بھی نہ خبر ہو. تو ایسا دل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو اللہ کو یاد کرنے والا دل ہو. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا بھی تخت شاہی دی لوڑ نہیں. میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ، میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے. اے اللہ میرا یہ جو گناہگار دل ہے نا، بس اس میں تیری یاد کا دیا جلتا رہے. میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے. ول ای جگ او جگ قبر حشر دی کوئی روشنائی دی لوڑ نہیں. پھر ہجرت کا حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا دشوار تھا، تو پہلے صبر و استقامت کی تعلیم دی. پھر فرمایا اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مشکل ہو تو ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائیں جہاں دین پر چلنا آسان ہو. اس لیے اب اگر جگہ نہ چھوڑ سکیں تو معزز خواتین، جس ماحول میں دین پر چلنا مشکل ہو اس ماحول کو چھوڑ کر اس ماحول میں آ جائیں جس ماحول میں دین پر چلنا کیا ہو آسان.
یہ محافل اس لیے قائم کی جاتی ہیں کہ ہمارے لیے دین پر چلنا جو ہے آسان ہو جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک شبے کا ازالہ کیا کہ کسی کے ہجرت کے وقت کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہاں تو روزگار کی ترتیب بنی ہوئی ہے، دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے جائیں گے، وہاں روزگار کی کیا تعلیم ہو، کیا ترتیب بنے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی بہت سارے جانور ایسے ہیں جو کوئی بھی اپنا رزق ساتھ اٹھا کر نہیں چلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے. تو کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کے لیے اپنا وطن چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق نہیں دے گا؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں. تغدو حماسا وتروح بطانا، کہ وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور ہمارا الٹ کام ہے، گھر سے نکلے تو پیٹ بھرے ہوئے، واپس آئے تو پیٹ خالی. توکل کی کمی ہے. مشرکین مصیبت کے وقت جو ہے وہ اللہ کو پکارتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. تو کیونکہ وہ دعا اس وقت اخلاص سے ہوتی تھی، اللہ ان کو نجات عطا فرما دیتے تھے. وہ مومن نہیں ہوتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ اس گھڑی میں ان کا عقیدہ ہو جاتا تھا کہ اس مشکل سے اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جیسے نجات دیتے تو پھر شرک شروع کر دیتے. تو ان کو اس بری عادت اور احسان فراموشی کا جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ فرمایا. اگلا اہم پیغام یہ دیا اور ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں، مشکلات سے ہارنا نہیں چاہیے، مشکلات سے ہارنا نہیں چاہیے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص ہمارے دین کے راستے پر مشقت برداشت کرے گا، محنت کرے گا، ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. یہ آیت دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جب انسان ہمت نہ ہارے، مسلسل کوشش اور محنت میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرما کر راستے کھول دیتے ہیں اور انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں. سبل سبیل کی جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں. تو دین کے ایک خاص حیت یا مخصوص محنت میں محدود کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے یہ بات اکثر سمجھ جائیں، مجموعہ نبوت نے 3 کام کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں: اشاعت دین، دفاع دین، نفاذ دین. کتنے؟ اشاعت دین، دفاع دین، نفاذ دین. دین کو پھیلایا بھی ہے، دین کا دفاع بھی کیا ہے اور دین کو نافذ بھی کیا ہے. اشاعت دین کا مطلب ہے دین کی تبلیغ کرنا. دفاع دین کا مطلب یہ ہے اس دین کے اوپر کبھی کوئی رکاوٹوں میں کوئی حملہ کرنے لگ جائے تو جہاد کرنا. تو جہاد دفاع ہوتا ہے جہاد کے ذریعے سے. اور نفاذ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعہ اسلامی حکومت قائم کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کام کیے ہیں: اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین. دین کو نافذ بھی کیا ہے، اس کو دفاع بھی کیا، بچایا بھی ہے. اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں اور ہمیں وہ چاروں طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد. تو دین کے اوپر جو اعتراضات ہوئے اس کا بھی دفاع کرنا وہ مناظرہ سے ہوتا ہے. اور اگر جو ہے دین کو نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ ڈالے، اسلامی حکومت قائم نہ کرنے دے تو جہاد ہوتا ہے. تقریر اور تحریر سے دین پھیلتا ہے، مناظرے سے دین کا دفاع ہوتا ہے اور جہاد سے دین کا نفاذ ہوتا ہے. اگلی سورت ہے سورۃ الروم. اس سورت کے آغاز میں
ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشین گوئی کی گئی جو 7 سال بعد پوری ہوئی۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام کیا رکھا؟ سورۃ الروم۔ یہ مکی ہے اور دوسری مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی دین اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کو دلائل سے ثابت کیا۔ اور یہ خوشخبری بھی سورت کے شروع میں ہی کہ کچھ سالوں کے بعد اہل روم جو اہل کتاب تھے، یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، یہ ایرانیوں پر یہ مشرک تھے۔ اصل میں جب یہ مجوسی جو ہے نا ایرانی غالب آیا نا تو مشرکین خوشی کرنے لگے کہ دیکھو وہ بھی مشرک تھے، وہ غالب آ گئے، ادھر ہم بھی غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ ایسا ہوگا، یہ چند سالوں میں ہی جو ہے کتاب والے غالب آئیں گے۔ اسی طرح اشارہ تھا کہ چند سالوں میں ہی مسلمان مشرکوں پر بھی غالب آ جائیں گے۔ پھر 5 وقت کی نمازوں کا ثبوت یہاں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اس آیت میں 5 نمازوں کا اشارہ، حین تمسون میں یعنی جب تم شام کرتے ہو، اس میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں، اور حین تصبحون اس میں فجر کی نماز ہے، اور عشیان میں عصر کی نماز ہے، اور حین تظہرون میں ظہر کی نماز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر دوسری قدرت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ مرد کی راحت کے لیے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ تو بیوی نہ ہونا تو بیوی کے بغیر تو جنت میں بھی دل نہیں لگتا، تو اس لیے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا نا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے بیوی اما حوا صلوات اللہ علیہا کو پیدا فرمایا تو ان کا دل لگا تھا۔ تو بیوی سکون کی چیز ہے، اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنے بیوی کی قدر کریں اور ان کو سکون کا ذریعہ بنائیں، اور عورتیں بھی سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے تو اپنے شوہروں کو سکون پہنچائیں۔ پھر آسمانوں اور زمین کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا ایک ایک حصہ نیند کے لیے، پھر بجلی کی چمک سے ڈر اور امید، یہ دونوں ہوتی ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ پھر آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ آخر میں بعد الموت کو بیان فرمایا، تو سمجھایا یہ کہ ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو مرنے کے بعد بھی کون زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کریں گے۔ انسانی اعمال کا اثر، تو جب انسان گناہ کرتا ہے اسی کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، انبیاء کرام پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، اولیاء پر بھی آتی ہیں، کیا ان کا سبب بھی معاذ اللہ ان کے اعمال ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مصیبت ہر حال میں انسانی اعمال کی وجہ سے ہے، مصیبت آنے کے سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مصیبت یا تکلیف انسانی اعمال کی بجائے کسی اور سبب سے بھی آ سکتی ہے، اس آیت میں اس کی نفی نہیں ہے۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ اصل انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، باقی انبیاء پر اولیاء پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تو ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش سے ہی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگلی سورت ہے سورہ لقمان، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اس وجہ سے جو ہے اس کا نام رکھا گیا سورہ لقمان۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری پیاری نصیحتیں کی۔
مثلا بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے حاضر کر دے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ اچھے چہرے سے پیش آنا، ترش روئی سے پیش نہ آنا، منہ بگاڑ کر پیش نہ آنا ان سے، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز کو ایسا رکھنا، کیونکہ سب سے اونچی آواز جو ہے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ پھر فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو عام طور پر لوگ انہی 5 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، نجومیوں سے پوچھتے ہیں، تو انہی کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا علم اللہ کے پاس، اور ان 5 چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نمبر 1 قیامت کا علم، نمبر 2 بارش کب ہوگی، نمبر 3 ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور انسان کیا کمائے گا، اور انسان کہاں مرے گا۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان کے علم کو مفاتح الغیب یعنی غیب کی 5 کنجیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ السجدہ۔ آیت سجدہ اور سجدے کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورۃ سجدہ اس کا نام رکھا۔ بنیادی ارکان توحید، رسالت اور آخرت کو ثابت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا، پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں شک نہیں کرے، اور بعد نے یہ بھی بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا میں ملاقات ہوگی، فرمایا اس ملاقات میں شک نہ کرنا، یقین رکھنا۔ چنانچہ معراج کے موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے ہمارے لیے آسانی کا مشورہ بھی دیا کہ یہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، لہذا نمازیں 5 کروائیں۔ پھر فرمایا کوئی بھی مقتدا اور پیشوا ہو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا مقتدا اور امام الہدا بناتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، کمال علمی بھی ہو اور کمال عملی بھی ہو۔ لما صبر، یہ کمال عملی ہے، صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، نیکی پہ ڈر جانا، گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا، مشقت ہے تو صبر کرنا، یہ کمال عملی۔ اور وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، آیات پر یقین رکھنا تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو اور فہم ہو، تو یہ کمال علمی ہے۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے بندے کے پاس کمال علم بھی ہونا چاہیے اور کمال عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الاحزاب۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام رکھا سورۃ الاحزاب۔ یہ صورت مدنی دور میں نازل ہوئی، اس میں چند اہم چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ متبنہ یعنی لے پالک بیٹے کے احکام، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ اور ازواج مطہرات، پھر ختم نبوت کا تذکرہ، پھر اس صورت میں پردے کے بھی احکام بیان فرمائے۔ 3 غلط باتوں کی تردید فرمائی، توجہ سے ان باتوں کو سماعت فرمائی۔ ایک بات یہ مشہور ہو گئی تھی عرب میں کہ جو سمجھدار آدمی ہوتا نا اور بات کی تہہ تک پہنچتا تو لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ نے کسی کے 2 دل پیدا نہیں فرمائے، ٹھیک۔ اور دوسری غلط بات یہ مشہور ہو گئی تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت یہ کہہ دیتا تو وہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتے تھے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی، کفارہ مقرر کیا، کفارہ زہار، ورنہ فرمایا ماں کی طرح کہنے سے بیوی ماں کی طرح حرام نہیں ہو جاتی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جب کسی کو کوئی شخص اپنا منہ مولا بیٹا بنا لیتا تو وہ اسے ایسے سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹا،
اور وہ ایسا نہیں ہوتا. اب بھی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، نہ وہ وراثت میں شریک ہو سکتا ہے، اس کو وراثت نہیں ملے گی. نہ اس لیے اس کی بیوی سے جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا وفات کے بعد مشرکین اس کے بیوی کو حرام سمجھتے تھے، حالانکہ دین اسلام نے اجازت دی ہے کہ جس کو لے پالک بیٹا بنایا ہوا ہو وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے لے پالک بیٹا تو اس کی بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے عدت کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی تردید فرمائی اور یہ پیغام دیا کہ وہ جس کا بیٹا ہے اس کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے. اب عجیب بات ہے، ہم کسی کا بیٹا لے کر اس کو بیٹا تو بنا لیتے ہیں لیکن اس کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھوا سکتے. یعنی آپ نے کہیں بھی نام لکھوانا ہے، کمیٹی میں لکھوانا ہے، یونین کونسل میں لکھوانا ہے، کہیں لکھوانا ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام چلے گا جس کا وہ جو اس کا اصلی باپ ہے. آپ کا نام نہیں چلے گا. اسی طریقے سے اس کی اصلی ماں کا نام چلے گا، آپ کا نام نہیں چلے گا. یہ قرآن پاک کا حکم ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کے نام کے ساتھ. تو اس لیے جو ہے یہ لوگ غلطی کرتے ہیں، لے پالک بیٹا تو لے لیتے ہیں لیکن پھر وہ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں اور یہ میرا بیٹا ہے، ہر جگہ اپنا نام بتاتے ہیں. بھی یہ تو غلط بات ہے، وہ آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، آپ نے مجبوری میں اس کو بیٹا بنایا ہے لیکن اس کو اپنا بیٹا کہلوا نہیں سکتے، اپنا نام نہیں اس کی ولدیت میں لگا سکتے. اس کی ولدیت کے خانے میں اس کے اصلی والد کا نام آئے گا اور اس کی ولدیت کے خانے میں ماں کے نام میں اس کی اصلی ماں کا نام آئے گا. یہ قرآن پاک کا حکم ہے. ان مسئلوں کو جو ہے اچھی طرح سمجھے. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تمام مومنین کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں. اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی وراثت کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات میں تقسیم نہیں ہوتا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور آپ کی بیویاں بھی ہماری مائیں ہیں، لیکن فرمایا مسلمانوں کا مال نہ نبی کو ملتا ہے نہ نبی کی بیوی کو ملتا ہے تو بلکہ ان کے اپنے رشتہ داروں کو ملتا ہے. تو جب نبی کو بھی نہیں مل سکتا جو باپ کی طرح ہے اور نبی کی بیوی کو بھی نہیں مل سکتا کسی کا مال وہ ماں کی طرح ہے تو لے پالک بیٹا جو ہے متبنہ، اس کو متبنہ کہتے ہیں، کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا اس کو کیسے مل سکتا ہے؟ اس کو نہیں مل سکتا. اس لیے حقیقی وارثوں کو ہی مال ملے گا. پھر غزوہ خندق کا واقعہ بیان فرمایا. پھر اس میں جو ہے ازواج مطہرات کا آخر میں تذکرہ فرمایا اور اس آیت کو آیت تخییر بھی کہتے ہیں. ازواج مطہرات نے غزوہ خندق اور جنگ بنی قریظہ کی فتوحات کے بعد خرچہ بڑھانے کا ایک جائز مطالبہ کیا. انہوں نے کہا حالات اچھے ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کا دور ہے تو ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے. ان کا مطالبہ جائز تھا، ناجائز نہیں تھا، لیکن یہ ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا. اس لیے ان کو ان آیات کے نازل کر کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اپنی سوچ کو بدل لیں، دنیا کے اوپر نظر نہ رکھیں اور اگر دنیا کی زیب و زینت اختیار کرنا چاہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں. لیکن قربان جائیں گے ہم اپنی ماؤں پر کہ انہوں نے پہلی صورت اختیار کی اور نبی کے ساتھ رہی اور دنیا کو ٹھکرا دیا اور انشاءاللہ آخرت میں، بلکہ پکی بات ہے آخرت میں بھی وہ نبی کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے روحانی ماؤں کی قدر اور ان کے نبوس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی طبقے ایسے بھی ہیں نا جو اپنی ماں کو بھی نہیں مانتے اپنی ماں کو بھی نہیں مانتے ہے نا. ازواج مطہرات کا انکار کرنے والے امی عائشہ صدیقہ، عتیقہ، عفیفہ اور رفیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں. یہ اپنی ماں کے بھی نہیں ہیں.
اگلا پارا ہے 22واں پارا. اب تمہاری آپ حضرات کی جان نہیں چھوٹتی، باجی نے مجھے اور ٹائم دے دی. ازواج مطہرات کے لیے ہدایات، ان کے مقام کو بیان فرمایا کہ ان کا مقام اور مرتبہ دوسری عورتوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کرے تو ثواب بھی دگنا ملے گا، لیکن اگر گناہ کرے گی تو عذاب بھی دگنا ہوگا. 6 ہدایات ان کو دیے. تو کیونکہ یہ 6 کی 6 ہدایت ازواج مطہرات ہے نا، عورتوں کو دیے نا، تو ان کو پلے باندھے، ان کو دل کی تختی پہ لکھے. ان 6 ہدایات پر کیا کرنا ہے؟ ساری زندگی عمل کرتے رہنا ہے. نمبر 1، اگر کوئی بندہ بات کرے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو جان بوجھ کر نزاکت سے بات نہ کرے، نزاکت سے بات نہ کرے، ورنہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے گی. غیر محرم سے بات کرنی ہو نا، بعض اوقات عورتوں کے لہجے میں دنیا جہان کی مٹھاس آ جاتی ہے، اور اپنے شوہر سے بات کرنی ہو تو دنیا جہان کی کھٹاس آ جاتی ہے. حالانکہ میاں سے بات کرتے ہوئے لہجہ نرم ہونا چاہیے، غیر محرم سے بات کرتے ہوئے لہجے میں کڑک ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نرم بات نہیں کرنی، سخت بات کرنی ہے. تو یہ ہمیشہ اس کو جو ہے اصول اپنا ہے تاکہ کوئی دل کا مریض جو ہے وہ لالچ نہ کرے. یہ پہلا کہ غیر محرم سے جب بھی بات کرے تو نزاکت سے نہ کرے، چہرے میں شیرینی اور نرمی یہ چیز نہیں آنی چاہیے. نمبر 2، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہے. اپنے گھروں میں کیا رہے؟ قرار کے ساتھ رہے. تب تک کوئی سخت شدید ضرورت نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلے. ہاں، عید کے کپڑے لینے کے لیے شوہر کو بھیجے، جوتے لینے کے لیے شوہر کو بھیجے، خود نکلی ہوئی ہوتی ہے ساری. تو اللہ نے کیوں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو. دیکھیں یہ ازواج مطہرات ہے، مطہرات پاکیزہ ہیں، وہ کتنی پردے کے ساتھ نکلتی ہوں گی، کتنا اہتمام. لیکن اللہ فرما عورت کے لیے، عورتیں کہتی ہیں پردے کے ساتھ جہاں پھرتی رہے. نہیں، وہ اللہ کی بندیوں، پہلا حکم ہے پردے کے ساتھ بھی باہر نہیں جانا، گھر میں رہو. کرنا، گھر میں سکون کرو، قرار پکڑو. کوئی سخت مجبوری ہو تو پھر گھر سے باہر نکلے. اس لیے عید کی شاپنگ کے لیے جو ہے آپ نے نہیں جانا، اپنے سرتاج کو، اپنے سردار کو، اپنے سربراہ کو اس کو بھیجنا ہے. اس کی عقل بھی ڈبل ہے، اس کی سمجھ بھی ڈبل ہے، اس کو ساری چیز پتہ چلتی ہے. کوئی چیز آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو تو پیار مت بھرے لہجے میں اس کو سمجھا دے، وہ دوبارہ چینج کرا کے آپ کو لے آئے، خود نہ پھرا دے. ہاں، جس کا میاں نہ لا کے مجبوری ہو وہ پھر دوسری صورت اختیار کرے، وہ آ رہا ہے پردے کے ساتھ جائے. قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتے پھرے، مکمل پردے کے ساتھ جائیں. اگر نکلنا بھی پڑے، دستانے بھی ہوں، موزے بھی پہنے ہوئے، مکمل جو ہے پردے کے ساتھ جائیں، اور آنکھیں بھی چھپا کے جائیں. صحیح طریقے سے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو نقاب ڈال کے جاتی ہے، وہ حجاب ڈال کے جائیں. نمبر 4، چوتھا اصول نماز کی پابندی کریں. 5واں اصول زکوٰۃ ادا کیا کریں، حساب لگائیں اپنے مال کا. اور نمبر 6، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کریں. مذکورہ ہدایات اگرچہ ازواج مطہرات میں ہیں لیکن اس میں دیگر تمام مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں. ان کو چاہیے کہ ان 6 کی 6 ہدایات پر مکمل اور کامل طور پر عمل کریں. اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ تو یہاں اہل بیت کا تذکرہ کیا. سیاق و سباق ماقبل ماں باپ کو دیکھیں تو ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے اہل ازواج مطہرات کو اہل بیت کا براہ راست مصداق ہے. لیکن اہل بیت کا معنی گھر والے، اور گھر والوں کا اطلاق سب سے پہلے بیوی پر ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اہل بیت ہے. پھر ہمارا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت میں پہلے پیغمبر کی بیویاں شامل ہیں، پھر نبی کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، پھر داماد بھی شامل ہے. تو آیات کے سیاق و سباق سے ازواج مطہرات اور پھر حدیث کے الفاظ میں چاروں بنات، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ،
حضرت رقیہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن اور ان کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سب شامل ہیں۔ اگلا عنوان یہ دیا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے انسان سر تسلیم خم کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات کا تذکرہ بھی کیا اور عقیدہ ختم نبوت بھی بیان فرمایا، پھر کھانے کے آداب بیان فرمائے، اسی طریقے سے پردے کا حکم دیا کہ اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے فرمائے کہ وہ پردہ کریں۔ تو اس آیت سے پردے کا حکم ثابت ہو رہا ہے، اور یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں، تمام ایمان والی عورتوں کو ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر بڑی چادر ڈال لے جس سے جسم کی ساخت چھپ جائے، چادر ہو یا برقع، دونوں میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جسم کی ساخت چھپ جائے۔ برقع بھی کئی عورتیں ایسا ٹائٹ پہن لیتی ہیں کہ الٹا جو ہے وہ ہوتا ہے، غلط بات ہے، کھلا کھلا برقع ہونا چاہیے تاکہ جو ہے بعض تو برقعوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پھول بوٹے اور بنائے ہوئے ہوتے وہ غیر محرم تاکہ اس برقعے کو دیکھ کے اور مائل نہیں، غلط کام نہیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اگلی صورت ہے سورۃ سبا، اس میں قوم سبا کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح بیان فرمائی کہ وہ تسبیح کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور انعامات کا تذکرہ، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کیا، اور اس میں یہ پیغام دیا کہ جن سے جو ہے کوئی غیب نہیں جانتے، اس لیے عام لوگوں کے چکروں میں نہ پڑا کریں۔ موکل نے بتایا کہ فلاں جھوٹ بولتے، ساری بکواسات کرتے، جنوں کو ذرا برابر بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم ہے تو صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر جنات کو پتہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر بھی وہ بیت المقدس بنانے میں لگے رہے۔ اگلی صورت ہے سورہ فاطر، اس کی پہلی آیت میں فاطر کا لفظ ہے، اس لیے جو ہے اس کا نام فاطر رکھا، اور اس میں توحید، رسالت، آخرت کا بیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اس میں تسلی بھی دی گئی۔ اور فاطر کا معنی پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والا۔ اس آیت صورت میں یہ سمجھایا فرشتے قاصد ہیں، قاصد کا معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان فرشتے واسطہ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، آج ہم دعا کریں ان میں تینوں میں جو سب سے اعلیٰ قسم ہے اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ پہلی قسم ہے لوگوں کی، وہ ظالم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بننے سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری ہے منہم مقتصد، وہ معتدل ہوتے ہیں، درمیانے ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم سب سے اعلیٰ قسم ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وہ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیکی تقوی میں آگے بڑھنے والا بنایا۔ فرمایا ظالم وہ ہیں جو نیکیاں کریں اور گناہوں سے نہ بچے، یہ ظالم ہے، نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ معتدل وہ ہیں جو حلال کماتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں لیکن مکروہات سے نہیں بچتے اور مستحبات کو نہیں کرتے۔ سابق بالخیرات وہ ہوتے ہیں جو حلال کماتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، مستحبات اپناتے ہیں، مکروہات سے بچتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہمارے جو ہے 22 پارے جو ہے مکمل ہو گئے۔ اب کیونکہ تھوڑی سی رفتار بھی زیادہ کرنی ہے تاکہ ہمارے خلاصہ جو ہے 20 تک مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ یہ چیز نصیب ہو گئی نا، اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ دیکھیں ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں اور یہاں کیوں آ رہے ہیں اور اتنے گھنٹے کیوں بیٹھتے ہیں، پورے 20 دن کیوں ہم قربانی دیتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا کیا نصیب ہو جائے؟ قرب نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں مہر لگائی ہے کہ جو نیکی تقوی میں آگے بڑھنے والے ہیں یہی درجات میں بھی آگے بڑھنے والے ہیں، اور یہی اللہ کے پیارے ہیں، یہی اللہ کے کیا ہیں؟ پیارے ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ
مقربون، آگے بڑھنے والے، یہی آگے بڑھنے والے اولئک المقربون، یہ اللہ کے قریبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقرب بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت کا وقت ہے اس وقت بھی ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو کر اللہ کے پاس حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔